تو یاد رکھیے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، لہذا حرام چیز کا کھانا حرام ہے، لیکن کپڑے میں اگر لگ جائے، اب وہ اسپرے ہوتا ہے، اسپرے پرفیوم ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں اس میں الکوہل ہے، الکوہل، ارے جب شراب ناپاک نہیں ہے تو الکوہل کیسے ناپاک ہو جائے گا؟ الکوہل پینا حرام ہے، الکوہل کھانا حرام ہے، الکوہل کی بوتل لا کر آپ پیئیں گے یہ حرام ہے، لیکن الکوہل اگر کپڑے میں لگ جائے، خوشبو ہے، پرفیوم میں ہے، مارا اسپرے، اور نماز پڑھنے جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہو، اس میں الکوہل ہے، بنا رہن دو الکوہل، الکوہل تو فوراً اڑ جاتا ہے، جیسے ہی آپ نے مارا اسپرے، اسپرے کی خوشبو آپ کے اس پہ آئی اور الکوہل اڑ جاتا ہے، الکوہل رکتا نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسین میں الکوہل ڈالا جاتا ہے، اور جب الکوہل جب آپ ایسے پکڑیں گے اور پانی میں بوند ڈالیں گے، ہومیوپیتھک ڈراپس ڈالیں گے، لیکوڈ ہومیوپیتھ، تو وہ الکوہل اڑتا جائے گا، الکوہل رکتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، پرفیوم لگا کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ پرفیوم میں الکوہل کیوں نہ ہو، نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حرام تو ہو سکتا ہے لیکن ناپاک نہیں۔ اچھا، اب لوگ کہیں گے حرام تو ہے، حرام تو ہے، حرام چیز کپڑے پہ لگ جائے تو کیسے نماز ہو جائے گی؟ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابو ہریرہ بلی کو گود میں لے کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ حرام ہے، پھر گود میں کیوں لے رہے ہیں؟ حرام ہے، اللہ کے نبی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اچھا، گدھا کیا ہے؟ وہ بھی تو حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول گدھے کی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اگر گدھا ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ناپاک جانور پر بیٹھ کر سواری نہیں کرتے، اس کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے اللہ کے رسول کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے، لیکن اللہ کے رسول گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے، سفر بھی کرتے تھے گدھے پر بیٹھ کر، اور آ کر آپ انہی کپڑوں میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ اچھا، سونا کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ آپ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے ہیں، آپ سونے کی چین نہیں لگا سکتے ہیں، آپ سونے کی کوئی چیز مرد اپنے جسم پر استعمال نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی بیوی کے لیے سونے کی چین بنوا کے جا رہا ہے، سونے کی چوڑی لے کر جا رہا ہے، لیکن اذان کا وقت ہو جاتا ہے، وہ مسجد میں جا رہا ہے، وہ سونا جو مرد کے لیے حرام ہے، لیکن سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین اس کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ سونا حرام ہے مرد کے لیے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ناپاک تو ہیں لیکن کچھ چیزیں حرام تو ہیں لیکن ناپاک نہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں تو اس کے ساتھ ناپاک بھی ہیں، جیسے کتا حرام ہے اور ناپاک بھی ہے۔ ہم کتے کو گود میں اٹھا نہیں سکتے، اگر اٹھا لیا تو ہمیں کپڑے دھلنا پڑیں گے، اگر سوکھا کتا بھی، ڈرائی کتا بھی، سوکھا کتا بھی اگر ہم سے چھل گیا تو ہمیں اتنا حصہ دھونا پڑے گا، کیونکہ کتے کی کھال موٹی ہوتی ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے، لہذا ڈرائی کتا، سوکھا کتا بھی اگر ہم سے چھل جاتا ہے تو ہمیں اتنا حصہ دھلنا پڑے گا۔ اور بلی چاہے کتنی ہی ہم سے رگڑے چھلے، ہماری گود میں آ کے بیٹھ جائے، ہمیں کپڑے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو آپ یاد رکھیے گا۔ اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، تو وضو کے بعد نفل نماز پڑھ لینا بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے، مؤذن اذان دے رہا مسجد میں، ہم چائے پی رہے ہیں ہوٹلوں پر، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو، مؤذن جو کہے وہی تم کہو، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو،
اور جب وہ اذان دے چکے، جب اس کی اذان ختم ہو جائے تو تم یہ دعا پڑھو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی مؤذن کے اذان دینے کے بعد، جس نے یہ دعا پڑھی، حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا۔ یہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا، میں اس کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر لے آؤں گا۔ اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے گا کہ میں اس کی شفاعت کروں، سفارش کروں، اور اس کو جہنم کے دروازے سے بھی کھینچ کر میں جنت میں لے جاؤں گا اور داخل کر دوں گا۔ یعنی اس آدمی کے لیے سفارش کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اذان کے کلمات دہرانا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول سفارش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اب تو اتنی چیزیں ہو گئیں کہ ہم کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ کتنی ہے تو کوئی نہیں بتا پائے گا۔ اب تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا ہم کتنی بتا چکے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کروں اور کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتاؤ جس کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو کیا فرمایا؟ تعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کر، تقیم الصلاۃ المفروضہ، فرض نماز کی، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کی حفاظت کر، اس کو پڑھ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور جو زکوٰۃ تیرے اوپر لکھ دی گئی ہے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کر، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ، تحج البیت، اور حج کر، خانہ کعبہ کی زیارت کر، حج کر، تدخل الجنہ، تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لیجئے کتنا آسان راستہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، اور جنت میں جانے والے راستے اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں۔